السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم مرغی خانے کی تعمیر کے بنیادی اصولوں کے متعلق بات کرنے والے ہیں۔ صاف ستھرا ماحول کامیاب پولٹری فارمنگ کی پہلی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے ایک پولٹری فارم دوسرے پولٹری فارم سے کم 1 کلومیٹر کے فاصلے پر ہونا چاہیے تاکہ بیماریاں پھیلنے کے خطرات کم سے کم ہوں۔ پولٹری فارم کی تعمیر کرنے کے لیے درج ذیل باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ پولٹری فارم آبادی سے کم 5 میل دور ہونا چاہیے۔ فارم سڑک کے نزدیک ہونا چاہیے تاکہ مارکیٹنگ میں آسانی ہو۔ صاف اور میٹھا پانی میسر ہونا چاہیے۔ بجلی کی سہولت میسر ہونی چاہیے۔ زمین سیم سے پاک ہو، اس کے لیے ریتلی زمین بہتر رہتی ہے کیونکہ ریت آسانی سے پانی جذب کر سکتی ہے۔ زمین کی ڈھلوان فارم سے باہر کی طرف ہونی چاہیے۔ اگر فارم ارد گرد سے نیچا ہوگا تو اس کی صفائی کرنا مشکل ہوگی۔ خاص طور پر سرد علاقوں میں فارم کی عمارت تیز ہواؤں کے مخالف سمت ہونی چاہیے۔ فارم پر عمارت کے سامنے سبز پودوں کی قطار بھی تیز ہواؤں کو روکنے اور درجہ حرارت کی اچانک تبدیلی کے امکانات کو کم کرنے کے لیے مؤثر ثابت ہو سکتی ہے۔ فارم کی عمارت کی تعمیر ایسی ہونی چاہیے کہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ بہتر اور مناسب دیکھ بھال کی جا سکے۔ تعمیر کرنے سے پہلے اس علاقے میں چلنے والی ہواؤں کی رفتار اور سمت کا ریکارڈ دیکھ لینا چاہیے تاکہ بہترین تعمیر ہو سکے۔ فارم کے ارد گرد اگر ایسی کوئی عمارت نہیں ہونی چاہیے جو ہوا کی آمد رفت روک سکے، اور نہ ہی ہوائیں اتنی تیز ہونی چاہیے کہ وہ برسات کے موسم میں پریشانی کا سبب بنے، اور اپنے ساتھ بارش کا پانی بھی فارم میں لے آئیں۔ اس کے علاوہ شیڈ میں سورج کی مناسب روشنی کا انتظام بھی ہونا چاہیے۔ فارم کی تعمیر ایسی ہونی چاہیے کہ ہوا کا رخ، پانی کا بہاؤ اور فارم کے سارے کام اس طرح سر انجام دیے جائیں کہ چھوٹے چوزوں سے بڑے جانوروں کی طرف ان کی ترتیب ہو۔ بروڈ ہاؤس چوزوں کے پہلے 8 ہفتوں کے لیے کمرہ بڑے شیڈ سے کم 90 میٹر کے فاصلے پر ہونا چاہیے تاکہ بیماریوں کی روک تھام کی جا سکے۔ اس کے علاوہ اگر ہم اس کی سمت کی بات کریں تو گرم علاقوں میں لمبائی کے رخ شیڈ کی سمت شرکن گربن ہونی چاہیے تاکہ سارا دن سورج کی گرمی شیڈ میں موجود جانوروں پر اثر انداز نہ ہو۔ سورج مشرق سے نکلے تو اس کی گرمی تھوڑی دیر کے لیے چوزوں پر اثر انداز ہوگی کیونکہ سورج شیڈ کی چوڑائی کے سامنے ہوگا، اور سارا دن سورج شیڈ کے اوپر رہے گا اور سورج کی شعاعیں شیڈ میں داخل نہیں ہوگی، اور شام کو تھوڑی دیر کے لیے سورج دوسری طرف آئے گا۔ اس طرح شیڈ سارا دن ٹھنڈا رہے گا۔ سرد علاقوں میں شیڈ کا رخ شمالن جنوباً ہونا چاہیے۔ اس سے جب مشرق سے سورج نکلے تو لمبائی کے رخ سارا دن اس میں سورج کی روشنی پڑے گی۔ آدھا دن مشرق کی طرف سے اور آدھا دن مغرب کی طرف سے شیڈ میں روشنی آئے گی، جبکہ سارا دن میں تھوڑی دیر کے لیے جب سورج بالکل چھت کے اوپر چلا جائے گا، اس وقت شیڈ شعاعوں کے بغیر رہے گا۔ اس طرح سارا دن شیڈ گرم رہے گا۔ اگر ہم اس کے سائز کے متعلق بات کریں تو شیڈ کی لمبائی کوئی بھی رکھی جائے جس کے اندر مرغیوں کی بہتر دیکھ بھال ہونی چاہیے۔ اس کی لمبائی عموماً 100 فٹ رکھنا بہتر ہے۔ اگر شیڈ کی چوڑائی کے متعلق بات کی جائے تو شیڈ کی چوڑائی 30 فٹ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے تاکہ ہوا کی آمد رفت ہو سکے۔ شیڈ کی اونچائی کے متعلق بات کریں تو شیڈ کی اونچائی گرم علاقوں میں 10 سے 12 فٹ ہونی چاہیے، جبکہ سرد علاقوں میں اس کی اونچائی 8 سے 10 فٹ ہونی چاہیے۔ 2 شیڈز کے درمیان فاصلے کی بات کریں تو 2 شیڈز کے درمیان فاصلہ 30 سے 50 فٹ ہونا چاہیے۔ ایک فارم سے دوسرے فارم کا فاصلہ تقریباً 3 کلومیٹر تک ہونا چاہیے، جبکہ بریڈ فارم کے لیے فاصلہ 3 کلومیٹر سے بھی زیادہ ہونا چاہیے۔ مزید پولٹری فارم کے متعلق ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔